کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال، مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال، مطلب جو سورج گرہن ہو جاتا ہے، جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتا، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کون سے علاقے میں ہوں گا خبر ہوتی ہے، کتنے گھنٹے کے لیے ہوں گا، مثال کے طور پر 6:22 سے شروع ہوں گا تو 7:38 تک رہیں گا، مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے یاد رکھیے، اور ان میں کرنے والے اعمال جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اور اس کی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، سورج گرہن اور چاند گرہن جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں، تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یاد رکھیے دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی، وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی خود کی روشنی ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا، چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی۔ سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دے گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گے، یاد رکھیں۔ اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دے گا، بیکار کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ ان گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کرے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہونا۔ جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے، اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے اٹھیں گے کیسے؟ تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے، جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن؟ تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے، تو اس سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، سورج دیکھو چھپ جائے تو کیسا ہوتا، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے، جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت۔ اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے، ٹھیک۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس، ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیں، ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، یاد رکھیں، تو جس سے سورج کیا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں، سولار ایکلپس۔ اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے، جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے،
وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے، تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے، چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے؟ جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے ادھر، کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ، کیونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے یاد رکھیے، تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل طور، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول، ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے، اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس، چاند گرہن کی بات ہے، تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، نقصان اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے بس، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے چاند بڑا، سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا، تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔ تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل، مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے سورج کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمونسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں یہ کیسا ہوتا ہے، خالی سمجھانے کے لیے، ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی، ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں۔ تو بہرحال سورج اس کی اپنی روشنی ہے، یہ ہو گیا آپ کا ارتھ، یہ دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں، گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن سنسکرت میں بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال، ٹھیک۔ تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے، تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے، سمجھا، یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہم اور یہ چاند ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا،
کہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورج کی شعاعیں، روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا؟ چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا۔ تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے کہ خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتا جا رہا، کالا ہوتا جا رہا، کالا ہوتا جا رہا، کالا ہوتا جا رہا۔ جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے اس کو، شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی، سمجھ آ۔ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا، سمجھ گیا۔ تو یہ تھا، جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے۔ شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا، یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے۔ خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ ہے، یاد رکھیے، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی، جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اسے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو. اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے. اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے. تو بس یہ عقیدہ ہے. لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گیا. 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے. سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی اس کی طرف. اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے. آج سائنس کری ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورے آربٹ میں، اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے وہ، دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر. دیکھیں تو سائنٹیفک ہے. تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے. تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے. چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے. ٹھیک. تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا. یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے. جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے. اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں، اور جو مقصد بتا رہے ہیں سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں. سر تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے. حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے. جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا. آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے. یاد رکھیے. تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں. کتنا سائنٹیفک عقیدہ ہے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آئیے دوسری روایت سنسی کے تعلق سے. دوسری روایت میں الفاظ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے. ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے. پھر آپ مسجد میں تشریف لائے.
آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی، میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور۔ سورج کی کیا حیت ہے، کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لویں اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے، ایک نہیں اور کئی ہوتے دن میں اس پہ سے، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر ختم۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے سکتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گرہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا تھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے، عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ
قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا اور کہا اگر یہ مل جاتا تو دنیا تک۔ پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو، کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کو، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اسی طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گرہن حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال، آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھ، تو یہ سنت موقع تھا۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اب ان دوربین سے دیکھیں گے، بس ٹھیک ہے بھائی دیکھو، سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقعہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، فرض نماز کی عادت دار، فرائض، موقعہ، سنن، نوافل، اہتمام کرو میرے تو نماز کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں سنت موقعہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک رکعت میں ہوئی ہیں، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع
اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا، الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی؟ خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ، سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8۔ ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط ہے، کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع، وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے، سجدے نہیں بدلیں گے۔ 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے، خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یاد رکھیں، رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے، سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع،
ایک رکعت میں 3 رکوع یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور 2 بہتر ہے بہرحال، لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوگا، مطلب 2 رکعت میں، ایک ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے، یاد رکھیے۔ سیکنڈ رکعت سے تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے۔ تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چینج ہوگی، سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے چاہے تو، اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے ساتھ۔ اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی، مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی پڑھیں، حالانکہ 3 اور 4 کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے، کیا کیا عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا تو عمل دیکھ لیا نماز، اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ؟ تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پہلا کام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو اس وقت تک کہ واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے، تو دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہ ایک مل گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، پہلی بات میں دعا آ گیا اور نماز آ گیا، اس میں آ رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا تکبیریں کہو، دوسرا عمل آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو، ٹھیک ہے، اتنے عمل اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور استغفار کرو۔ دعا اور نماز سب میں ہے، ایک میں ذکر ہے، ایک میں تکبیر ہے، ایک میں صدقہ ہے، اور اس میں استغفار کے الفاظ زیادہ ہے، اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آ رہا ہے۔ تو ہمیں بہت سارے اعمال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کرنا ہے۔ تو اب وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے جو ہم کو ان روایتوں سے ملے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، جب کسوف یا خسوف سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کیا کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر، ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے ہماری توبہ قبول کر، ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہے۔ تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ اکبر بیان کرنا ہے۔ چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے۔ صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں، اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہیں اس دن، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے۔ اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہمارے پاس دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنا وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سوکھی ہوئی، ہری مرچیاں کچھ، لیمبو، یہ نہیں ہے کچھ بھی صدقہ۔ ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے، کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گہن میں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ روپیہ دے، پیسہ دے، جانور دے، کچھ بھی دے، آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو، ٹھیک ہے، اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے، اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا۔ دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے، اپنے لیے مانگنا ہے۔ استغفار سورج چاند کے لیے نہیں، کیونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن، تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو۔
اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے. تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا, سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں, پتہ نہیں کیا ہوتا, کولائڈ ہو جاتے, تو وہ دعائیں کرتے تھے, تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا بولے سورج اور چاند. یہ سب نہیں ہے, ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب, اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بھی. تو دعا اپنے لیے, استغفار اپنے لیے, صدقہ اپنے لیے, ذکر اللہ کا, تکبیرات بیان کرنا ہے, اور ساتھ میں نماز پڑھنا. 5 اعمال کرنا ہے. جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند ہو جائے, کسوف یا خسوف ہو جائے, تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے. بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا, عورتوں کا, تو کیا بولوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں نبی میں تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. خان اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے 5 وقتہ, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں پورے لچے, لفنگے, موالی, گنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں, لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو بلکہ عورتوں کو نہیں بھیجتے, کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا. لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ. کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں, وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے. اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے, تو وہاں نہیں ہوتا. لیکن مسجدوں میں سارے لچے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں. جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے. ہاں, اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے, لیکن نماز کو اکیلی نہیں, اور نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے, فتنہ ہو. تو شاید ہم لوگ یہ انڈیا, پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے, اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد کو نہیں جا سکتی. واللہ عالم, پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے, اگر لوگ بتائے تو میں بھی اپنے رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے, عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے. تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے, پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں نے, امیyyد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی, یورپ نمازیں پڑھی, پورا انتظام تھا. آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی, جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا بالکل. ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا, تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی, عورتوں کا انتظام شروع سے ہے. پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے, آپ رشیا چلے جائے وہی حال ہے, ملیشیا چلے جائے, انڈونیشیا چلے جائے. صرف انڈیا, پاکستان, بر صغیر میں فتنہ ہے, باقی جگہ فتنہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں, یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر جا کے فتنہ کر دیتی, تو لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے. سوچو مسلمانوں سے. تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی. دونوں کے اس لیے کہ اس واقعات میں جو راویوں کے میں نے نام لیا, مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, نماز پڑھائی ہم کو. اور ایک روایت میں اسما رضی اللہ عنہا, جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے, وہ بھی موجود تھی, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی, اور ہم نے خیرت سنی. نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے, سنی تو عورتیں تھی, انہوں نے اسے نماز کو سنا, خیرت کو سنا. سمجھے بات کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے. اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا, یہی سنت ہے, یہی راجح ہے, یہی درست اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر, اور باب قائم کیا, صلاۃ الکسوف جماع, ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا, مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ, کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی, یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں, لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی, نماز کے لیے جمع ہو, نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آپ بول سکتے ہیں, مطلب بلانا مقصود ہے, اس میں کوئی اذان نہیں ہے, اس میں کوئی اقامت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا, یا اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ, یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے, مردی عورتیں بھی پڑھیں گی, اس کے لیے کوئی اذان نہیں, کوئی اقامت نہیں, لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ, یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں, کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو ہو, کب, تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے, مغرب کے بعد صلاۃ الفجر. چلیے اس کے بعد
نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات، زور سے قرات، اس میں زور سے سنیں۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اینڈ مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشان ہے اور یہ کسی کے جینے اور مرنے نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گیا، سمجھ گیا؟ تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو دے سکتا آدمی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت، یاد رکھیے ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب عمل کیا کرنا ہے؟ 5 عمل ہو گئے۔ اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوگی وہ بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے۔ 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ قیامت نہیں آئی۔ جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا، لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے۔ چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے۔ 5واں خطیب کا نماز کے وقت خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا۔ 6واں دعائیں مانگنا۔ 7واں تکبیرات کہنا۔ 8واں صدقہ دینا۔ 9واں عمل تو 5 ہے لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے اتنے اعمال جو ہے کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے؟ ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پا۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حائضہ، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی نہیں ہے، سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حائضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے؟ جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گے نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تھا، 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے تو اس لیے آ جاتی ہے۔ ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت کے لوگوں کو پیدا کیا عورتوں، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں؟ نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، وہ صدقہ دے سکتی اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دو۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی؟ جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرنے کوئی مسئلہ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حیض کی حالت میں کیسے ہو، استغفار کیسے ہو سکتا؟ تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا۔ تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی فطرت پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم کیا کرو؟ طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ حج پورا دعا ہے، معلوم آپ، حج پورا دعا ہے۔ جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت، حج دعا کرنے والی عبادت ہے۔ اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے، ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے کوئی شریک نہیں، اس کا توحید کا پیغام ہے۔ اور دعا، پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا،
عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا۔ تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ ثواب چھوڑ دو، باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو اللہ رب العزت کی نشانیاں، اس کی نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گرہن ہے، دوسری نشانی چاند گرہن، اسی طرح آفات، ٹھیک، نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں: جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں، آفات ایکچولی نشانیاں علامت اللہ، یہ دیکھو سورج گہن ہے، چاند گہن، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی لگو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا لفظ کیا، یہاں سورج و چاند گہن، اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ جی بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے منذر نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی، تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کیے، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ کیا ہوا، وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے، تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو، اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے یا سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے یا سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کی راوی جامع ترمذی حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفات اور ایک صلاۃ الآفات یا آیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت، کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الآیت مطلب کسوف اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا۔ تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال جو صلاۃ الکسوف اور ساتھ میں سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور اس میں اعمال ہم نے دیکھے۔ اعمال میں ہم نے 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی۔ دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے، سب جانتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود، اور پھر اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجیے۔ تکبیرات اللہ کی بڑائی، صدقہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، استغفار ہے، آپ استغفار کثرت سے کیجیے، آپ جو بھی بہرحال استغفار کی بابت ہے، سید الاستغفار بول کے ایک بڑا استغفار بھی آپ وہ بھی بڑھ سکتے استغفار کرے۔ تو 5 اعمال ہیں۔ نماز کی تفصیلات اس لیے رکھی کہ نماز تھوڑی اس کی الگ ہوتی ہے، باقی دعا، تکبیر، صدقہ اور استغفار بالکل کامن ہے، اس لیے تفصیلات آپ تمام جانتے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا ہوں، اور باقی سارے اعمال ہمیں رکھ دیے۔ تو اس میں 5 کرنے والے اعمال ہیں، 9 اسٹیپس میں ہوں گے۔ پہلا، جلدی مسجد آئے، لوگوں کو بلائے، جماعت بنائے،
لمبی نماز پڑھے تاکہ ختم ہو جائے، خطبہ دے خطیب، دعا کرے، تکبیرات کرے، صدقہ کرے. یہ ترتیب 9 ایسے 5 9 اسٹیپس میں آپ کو بہرحال کرنا ہے، اور تمام چیز تفصیلات میں نے رکھی. تو ہمیں چاہیے جب بھی کسوف اور سورج اور چاند گرہن ہو یا زلزلے وغیرہ ہو تو ہم لوگ نماز پڑھے، جو ثابت ہے. تو تمام تر تفصیلات میں رکھ سکتا، کچھ سوال جواب پوچھ سکتے ہیں. اپنی بات کو اسی پر میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا، سمجھنا، اس سے عمل آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ تو آپ پوچھ. خواتین اوپر سے چٹس ہوتی ہے، کاغذ ہوتی ہے، سوال لکھ کر بھیجیں. مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لا جائے گا. اپنا سوال آپ مائک میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کسی نے ایک سوال کیا، نماز قیام میں سورۃ البقرہ جتنی بڑی کوئی صورت یاد نہیں تو کیا کرے؟ اور نماز اگر جلدی ختم ہو جائیں گی، اگر اتنی بڑی صورت اگر ہم نہیں، مطلب سوال یہ ہے رات الکسوف جب تک پڑھنا ہے جب تک یا خسوف سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ جتنی بڑی صورت یاد نہیں تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی اکیلے یا آپ کسی امام کے یا کسی حافظ جب آپ چٹ پر سوال ہے تو میں خواتین تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں نہیں پڑھے، کیونکہ با جماعت پڑھنا ہی درست اور افضل ہے. یہ صحیح بات ہے. تو آپ کوشش کریں کہ امام وغیرہ کے پیچھے چلے جائیں. اب اگر کوئی امام وغیرہ ہی ہو اور اس کو اتنی صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ملٹیپل نمبر آف صورتیں پڑھے. چھوٹے ہی صحیح لیکن ملٹیپل نمبر، مور دین 1، 1 2 3 اور صورتوں میں فرق کرنے. بسم اللہ پڑھے. جیسا رمضان میں 30واں پارہ جب پڑھتے ہیں امام صاحب تو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگلی صورت، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگلی صورت، سب پڑھتے جائیے. تو نمبر آف صورتیں آپ پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو کوشش کرے پہلے تو کسی امام کے کسی حافظ کے پیچھے پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم جلدی پڑھیں گے تو ختم ہو جائے. نماز جلدی ختم ہو جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا. جلدی کوشش تو کرنا چاہیے تب تک پڑھیں، لیکن اگر جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی پریسائزلی گھڑی دیکھ کر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو جب سورج گرہن ہوا تو سورج گرہن محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کھلی تھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر اندھیرا ہے، گہن چالو ہے. جیسے اجالا ہونا شروع ہو گیا آپ نے نماز ختم کر دی، مطلب گہن ختم ہو گیا. لیکن اب تو سوفسٹیکیٹڈ مسجد سے انڈر گراؤنڈ میں ہوں گی، چھتوں پہ ہوں گی، آس پاس سے کہیں روشنی نہیں آئیں گی. اپروکسیمیٹلی پڑھے، ایگزیکٹلی تو اب ہو بھی نہیں. لیکن ایسی مسجد ہے جو کھلی ہے واقعی میں آج بھی تو ایسی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب شروع کرے تو گہن چالو ہے، بالکل محسوس ہو رہا تھا، اجالا کم ہے. سورج گہن کی بات ہو رہی ہے نا، اجالا کم ہے اور پھر اجالا دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا، مطلب گہن تو بہرحال اس طرح سے. اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا کسی صلاۃ الکسوف یہ اور خسوف کیا اکیلے پڑھی جا سکتی ہے؟ جیسا مسافر عورت کیسے پڑھے؟ کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے صلاۃ الکسوف اور خسوف کا ہونا تو یہ چاہیے کہ با جماعت ہی، لیکن سوال یہ کیا اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا مسافر ہیں، آپ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہو رہا ہے، اور عورت ہے مطلب مسجد کا انتظام نہیں ہے یا اس کے شہر میں کوئی پڑھتا نہیں، جیسے یہاں تو اکثر لوگ نہیں پڑھتے. کہاں پڑھتے صلاۃ الکسوف اور خسوف کو؟ کوئی تصور ہی نہیں، پتہ نہیں کون کون سی ایجاد کردہ نمازیں پڑھتے ہی پڑھتے نہیں، سنت جو ثابت. بہرحال تو کیا کرے وہ عورت پڑھنا چاہ رہی بیچاری. تو دیکھیے ویسے تو جماعت سے ہونا چاہیے، افضل ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اور دیگر موجود ہیں، انہوں نے کہا اگر ایسا کوئی آدمی کسی علاقے میں شعور ہی نہیں ہے، اس نماز کا پڑھتے ہی نہیں ہے، بولے بھی تو نہیں، تو ایسی جگہ پھر وہ شخص اکیلا پڑھے یا وہ عورت اکیلی پڑھے، انشاءاللہ چل جائیں گے. یا تو مسافر ہو یا تو عورت ہو اور اس کو مسجد میں انتظام نہ ہو، یا تو آپ مسافر نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں پڑھتا، کسی شعور ہی نہیں، تو ایسا انشاءاللہ پھر اکیلا پڑھ لے، کیونکہ اس کے پاس جماعت کا نظم اور لوگ جماعت بنی ہے، نماز کی ہوتا یا عورتوں کا انتظام نہیں، تو پھر مجبوری میں بہرحال اکیلے پڑھ لے. ورنہ افضل اور بہتر تو یہ کہ با جماعت کی یہ نماز. 2013 میں جیسا کہ ہاسپٹل گئے تھے تو وہاں پہ یہ نماز ہوئی تھی، اور اپنے پاس جو ایسا کہ علماء لوگ جو بھی ہے کہیں بھی ایسا بولتے نہیں، جیسا کہ آج پہلی اس لیے تو ایسا کہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے جیسا کہ شادی عالمی جو ہوتے پروگرام، ایسے پروگرام میں آپ نے سب کے سامنے جو ذکر کرے تو یہاں پہ علماء لوگوں کو، عالم لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ بھائی یہ چیز ہے. کہیں ایسا اجتماع میں ہوتا ہے نہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو سورج گرہن جو ہوتا ہے جو بچوں کو ایسا ڈاک وغیرہ لے آتے ہیں، یہ چیز ہے کیا اسلام میں؟ ایسا یہ چیز کو بڑوں میں، اور یہ جو چیزیں ہے نا جو آگے آج پہلی مرتبہ سننے ملا، اور پہلی مرتبہ مدینے کے اندر اپنے حرم شریف میں نماز ہوئی تھی، اور وہاں پہ میں نے نماز پڑھے. ہمارے دوسرے ایک ساتھی ہے بہن، انہوں نے سب نے مل کے ہم نے نماز پڑھی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ لوگ اس تعلق سے بتاتے کیوں نہیں، علماء بتاتے کیوں نہیں اس نماز کے تعلق سے؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ علماء کو معلوم نہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے یہ ہمارے سماج میں نہیں ہوتی بول کے یا کریں گے تو فتنہ ہو جائیں گے، نہیں نماز پڑھیں گے تو فتنہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نہیں. ارے میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف دنیا میں امن قائم، یہ ہم لوگوں نے اپنی بیوقوفیوں کے نتیجوں میں یہ چیز بتائیں گے تو فتنہ ہوگا، وہ چیز بتائیں گے تو فتنہ ہوگا، صحیح بات بول دیں گے فتنہ ہوگا، یہ کہہ کر مکمل دین کو اللہ معاف کرے
کیا دین ایک چمکتی ہوئی اگر کوئی چیز ہے، خزانہ ہے، تو ہم نے اسے مٹی ڈال ڈال کر، چادریں ڈال ڈال کر اور فلاں ڈال ڈال کر مکمل اس کا مست اپنی حکمت. ارے میاں نماز پڑھیں گے، 2 رکوع ہوں گے، اس میں لوگوں نے کبھی پڑھے نہیں، پورا فتنہ مچ جائے گا گاؤں میں، پورا شہر میں وبال ہو جائے گا. اب میری سوچیں یہاں، ارے جب بتا دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ نے یہ پڑھا، تو اب کس کو اختلاف؟ اچھا صلاۃ الکسوف اور خسوف میں کسی مسلک کا اختلاف بھی نہیں معلوم آپ کو کہ نہیں امام ابو حنیفہ بول رہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، امام شافعی بول رہے کہ پڑھنا چاہیے، امام مالک بول رہے کہ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، امام احمد بول رہے نہیں، سب کا اتفاق ہے پڑھا جائے گا. یہ نماز جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے، سب کا اتفاق ہے پڑھی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے علماء کو پتا ہے، بس انہوں نے خود سوچ لیا کہ کرنے سے یہ فتنہ ہو سکتا، خود سوچ لیا، یا پھر شرم، ارے یار کبھی ہوئی نہیں، اب اپن کریں گے، لوگ بولیں گے تو ہوشیار ہو گیا، ہمارے باپ دادا نہیں کہ تمہارے ابا ذمہ دار تھے مسجد کے نہیں کیا، اور تو بیٹا آگے اتنے شانے چالے کر. مت سن کتاب و سنت کی باتوں کو کھول. سورج گرہن ہونے والا پتا 3 دن 4 مہینے پہلے پتا چل جاتا ہے، بتا کے رکھو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے درس لے لو 1-2 بار، جمعہ خطبے دے دو 1-2 بار، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے کہ یہ بھی نماز ہے. ارے کتنی نمازیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، نفل نمازوں کے اندر کتنی نمازیں. تہجد لے لے آپ، اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ ہے، کیا بولتے ہیں آپ کا اشراق، چاشت، روابین جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد آپ نفل نمازوں کتنی، صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے، آیت زلزلے کے لیے جو عبداللہ بن عباس نے پڑھا، یہ نماز ہے. اس کے علاوہ مطلب اتنی ساری عبادتوں کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، معلوم، یوں ہی چھوڑ دیا، بس مخصوص چیزیں ہم کو یاد ہیں. اچھا ان عبادتوں کے علاوہ من مانی بدعتیں بہت نکالی ہم نے، اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کیا ہوں گا، لوگ کیا بولیں گے، وہ تو دل کھول کر. لیکن جو ثابت ہے، سب سے پہلا کام علماء کا اس کا علم لوگوں کو دے اور عمل کر کے بتایا کہ یہ ایسا ہے، تاکہ اس کے بارے میں پتہ چلے گا. رہا آپ نے کہا کہ مدینے میں آپ نے پڑھی تھی، تو ہم وہاں بہت کامن جو لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کے لیے انتظام ہو تو بتایا جاتا ہے. ایسا اعلان آپ نے کیا تھا کہ نماز ہوں گی، اور اعلان نہ بھی کیا تو لاکھوں لوگ تو ایسی سارے لوگ پڑھتے. تو یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو بتانے میں فتنہ نہیں سمجھتے، حق بات بتانے میں کوئی فتنہ. ہاں حکمت کے ساتھ بتایا جائے، پیش اچھے انداز سے کی جائے، تو انشاءاللہ لوگوں کی کہ نبی کی بات ہے اور آپ نے صلاۃ الکسوف اور خسوف پڑھی ہے، تو لوگوں کیا اختلاف ہوں گے. اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے بڑوں نے پڑھی تو آپ بتا سکتے ہیں ان کو علم نہیں، اب ہم کو آ گیا ماشاءاللہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اجر ملے گا اس کا. اور انہوں نے جو چھوڑی تھی ان کو گناہ بھی نہیں ملے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو فرض تو نہیں تھا. لیکن سنتوں کو ایسا معمولی سبق چھوڑنا بھی ایک آسان بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر جا رہے ہیں، صحابہ ڈر رہے ہیں قیامت تو نہیں آ گئی، آپ نماز کو جا رہے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ حج میں طواف اور نماز نہیں پڑھے تو کیا حج کی غلط فہمی؟ میں نے حضرت عائشہ کی جو روایت بیانی وضاحت کر دوں. ماں عائشہ کو چونکہ حیض آ گیا تھا تو آپ نے کہا طواف مت کرو. جب ان کا حیض ختم ہو گیا تب انہوں نے طواف کی، اور حج کی کوئی نماز نہیں ہے. تو نماز تو ظاہر سی بات ہے جب وہ حائضہ تھی تو ان کے لیے نماز نہیں تھی، لیکن طواف تو ہے. حج کے اندر طواف ہے، اگر عمرہ کر رہے ہیں حج کے اندر طواف بھی ہوگا اس کا، اور اس کے بعد حج کے اندر بھی طواف ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر طواف افاضہ ہے، طواف وداع ہے، تو بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے یہ سب ان کے حیض کے ختم ہونے کے بعد کیا. تو آپ سمجھ گئے، حج میں طواف اور نماز نہیں پڑھی تو پھر حج اب کمپلیٹ ہوا. حج میں اگر آپ نے طواف نہیں کیا تو حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. ماں عائشہ کو اللہ کے رسول نے اس ٹیمپرری پیریڈ کے لیے کہا تھا کہ تم حائضہ ہو تو مت کرو. جب ان کا حیض ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ عائشہ کے ساتھ جاؤ، اور ایک میقات بتائی. اس میقات پہ حضرت عائشہ گئی. یہ حائضہ عورتوں کی میقات ہے جس لیے مسجد عائشہ آج بنی ہوئی ہے. پھر وہاں گئی، وہاں سے انہوں نے سمجھے اپنا نیت کی، اس لیے کہ وہ حائضہ ہو گئی تھی اندر آنے کے بعد. تو وہاں گئی اور وہاں سے پھر واپس آئی، اور اس کے بعد اپنے سارے ارکان ادا کیے. تو بغیر طواف کے حج ہوتا ہے، یاد رکھیے کمپلیٹ کرنا ہی ہے. حضرت عائشہ نے، اگر میری اس بات کے بیان سے آپ کو غلط فہمی کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے کہا طواف چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ کہ حیض ختم ہونے تک چھوڑ دو، اور حیض ختم ہونے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں مکمل. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا سورج اور چاند گرہن کے وقت سورج اور چاند تکلیف میں ہوتے ہیں؟ تو سورج اور چاند گرہن کے وقت سورج اور چاند کے تکلیف میں کوئی دلیل ہم کو قرآن و سنت سے، مطلب وہ بہت تکلیف میں رہتے تو لال ہو جاتے. سائنٹیفکلی اب ہم جان چکے ہیں کہ وہ لال جو ہوتے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں، وہ شعاعیں، وہ جب روشنی کم ہوتی ہے تو روشنی کا ایک اسپیکٹرم، مطلب ایک حصہ وہ زمین سے ٹکرا کر چاند کی طرف جاتا ہے جو کہ لال والا ہوتا ہے. اگر چاند بہت نزدیک ہوتا ہے دنیا سے تو جو روشنی دنیا کو ٹکراتی ہے سورج کی اور چاند سامنے آ جاتا ہے تو اس سے اندھیرا ہو جاتا ہے اس کو. لیکن نزدیک ہونے سے اس کا آربٹ اگر دنیا سے نزدیک ہے تو جو دنیا کو لگ کے روشنی سے کراس جاتی ہے. سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے روشنی دیکھی کہ شفق بولتے لال لال، وہ شفق باقی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سورج یا چاند، خاص طور سے آپ نے اگر ابھی دیکھا ہوگا جو ہے بلو بلڈ جو مون ہوا تھا، ایکلپس جو ہوا تھا، اس میں دیکھیے چاند کا وائٹ حصہ لال ہو گیا تھا اور بلیک حصہ بلو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ اس لال روشنی کی وجہ سے ہوا. تو وہ روشنی تھوڑی سی نکلتی ہے، جاتی ہے لال والی.
تو اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے لال نہیں ہوتا. تو لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں ہوتے گرہن کے ٹائم. کوئی تکلیف نہیں، کوئی نحوست نہیں نازل ہوتی، کوئی برائی نہیں آتی، اس سے کوئی بچوں کو اثر نہیں ہوتا. ہاں صرف میں ایسا کہا سورج گرہن کو سیدھے آنکھوں سے دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو بیٹر ہے چشمہ وغیرہ لگا یا گھر سے زیادہ ہے. نام سہیل شیخ ہے and I'm a private employee of Dhoot Motors. ایکچولی میرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا، جو جیسے ہمارے اردو کیلنڈرز میں ہم اس میں جو قمر اور عقرب کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے، اور ہمارے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے، تصور ہے کہ اس دنوں میں، ان دنوں میں شادیاں وغیرہ کرنا، فن وغیرہ کرنا، ناموسات وغیرہ مانا جاتا ہے. پلیز اس پہ روشنی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو کیلنڈرز وغیرہ میں ہوتے ہیں شادیاں وغیرہ جب طے ہوتی ہے تو اس کو قمر اور عقرب دیکھ کر طے کرتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ حالانکہ اس کا تعلق سورج اور چاند کے مطلب گرہن سے تو نہیں ہے، لیکن یقیناً سوال اہم ہے اپنے آپ میں، کیونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے. تو لوگ شادی بیاہ فنکشن پروگرامس نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ بولتے ہیں کہ چاند ابھی عقرب میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے ایکچولی جو آسمان ہے اس کے اندر کنسٹیلیشنس ہیں. کنسٹیلیشن مطلب بروج بولتے ہیں اس کا عربی میں. چاند یا سورج جب وہ سفر کرتے ہیں سال بھر تو مختلف بروجوں سے گزرتے ہیں، جو کہ دنیا میں اعتبار سے لوگوں نے 12 بروج بنائے ہیں. کنسٹیلیشن بولتے ہیں مطلب سیٹ آف سٹارز ہوتے ہیں. جب وہاں سے چاند یا سورج دنیا گزرتی ہے تو وہ چیز کو نام دیا جاتا ہے، جس کو مہینے کی 15 سے شروع کر کے اگلے مہینے کی 15 تک گنا جاتا ہے. 15 دسمبر ٹو 15 جنوری لیو لوگوں نے بنایا. میں آپ کی تفصیلات دینا نہیں چاہتا آپ کو، ٹھیک ہے. 16 دسمبر ٹو 15 فیب ایسا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. بولتے ہیں اس میں انہوں نے وہ امیجنری بنائے ہیں، امیجنری. اب دیکھو ستاروں کو دیکھ کر آپ جوڑ کے بنائیں، یہ ایسا جوڑا، یہ جوڑا تو یہ بنے گا جڑوا بچے، یہ جوڑا تو یہ عقرب. عقرب کیا ہے؟ تو عقرب ایک کنسٹیلیشن ہے، ایک بروج ہے جس میں سے دنیا گزرتی ہے. وہ اس کو بولتے ہیں عام زبان میں اسکارپین، یا اس کو بولیں گے بچھو اردو کے اندر. تو وہ بھی ایک بروج ہے، ایک ستاروں کا جھنڈ ہے، جھرمٹ ہے. حالانکہ میں نے بھی کوشش کی لیکن یہ خیاس تو میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ تو کوئی بھی ستارے کس سے ملا لو تو کچھ بھی بنتا، میرا نام بھی بنتا ہوا تو بار بار. خیر یار آپ کی میں جو سوچ بناؤ سارے کروڑوں میں یوں یوں، ہاں دیکھو ابا کا نام آ گیا، ارے دیکھو اپنا گھر بن گیا لوگوں نے. لیکن اس زمانے میں کیا کیا بنا دیے، جڑوا اور وہ شیر اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں، مجھے نہیں معلوم، بہرحال پورے نام بھی بہرحال تو انہوں نے بنا دیا. تو اب کیا ہے، وہ جو کیلنڈر میں لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں شادی اگر قمر ہو، چاند اگر ہے تو ٹھیک ہے. عقرب بولتے کیسا ہے، وہ کنسٹیلیشن جو ہے نا، وہ بروج، وہ ستاروں کا جھرمٹ بولتے ہیں، وہ اچھا نہیں ہے. جس سے کیا ہوتا ہے، شادی کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسا عام دیکھنا ہے آپ کو، تو آپ نے دیکھا یہ بات سنی آپ نے کہ شادی کرے تو اس میں نہیں کرنا جب چاند چھپ جاتا ہے، جب نہیں کرنا بولے کب کرنا، جب چاند دکھتا ہے یا فل تاپ پر ہوتا ہے. 14ویں کا چاند ہے سمجھ لیجیے، تو ہاں یہ شادی کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو نام بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. یہاں سورج چاند چھپ گیا پورا، یہ ہے، اس میں یہ ہوتا، پہلن کے ساتھ یہ ہوتا، پائل کے ساتھ یہ ہوتا ہے، نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اتنے لوگوں نے یہ توہم ہے، یہ سارے بدشگونیاں ہیں، یہ بد عقائد ہے. اس کا اسلام سے دور دور تک نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی لینا دینا. یہ تو ستاروں کی عبادت میں گنا جائے، اور ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی تو بولتے نہیں. وہ اگر عقرب رہا، مطلب بچھو والا کنسٹیلیشن رہا، تو کیا ہوگا، وہ شادی فیل ہو سکتی ہے، وہ جو رشتہ طے ہوا وہ خراب ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے. اور اس کا لیکن کوئی شرعی اسلامک بیس نہیں ہے، یہ بیس لیس چیزیں ہیں. ہاں کسی مذہب میں یہ ہوں گا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسلام میں یہ چیز کی بات کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں آپ کی حیات ہے، اور 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہے، تو گویا 11 نکاح. اس میں کب کب قمر دیکھا اور کب کب عقرب دیکھا آپ نے اپنی شادی اور ولیمے کے لیے؟ بتاؤ میرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیوں کی شادیاں کی؟ 4 بیٹیوں کی شادیاں کی. تو اس میں کب کب آپ نے کہا کہ ابھی قمر ہے، ابھی عقرب ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، تو ابھی شادی نہیں ہوگی؟ بتاؤ نبی سے بڑھ کر کوئی تھا جو ان چیزوں کی معلومات رکھ سکتا تھا؟ نہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے بتایا؟ بتاؤ مجھے. نہیں. صحابہ میں شادیاں ہوئی، ان کو بچے ہوئے، ان کے سارے معاملات ہوئے. کتنے صحابہ نے اپنی شادی کی؟ لاکھوں نے. اور ظاہر سے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں، تو کتنوں نے شادیاں کی؟ اور ظاہر سی بات ہے لاکھوں میں شادیاں ہوئی. لاکھوں صحابہ تھے اور لاکھوں میں شادیاں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک صحابی نے ایک شادی نہیں کی تھی، اس لیے بول رہا ہوں. تو ملٹیپل ٹائم نکاح ہوئے، ٹھیک سمجھ رہے بات. اور اس چیز کے لیے کوشش کرے آپ معلوم کرنے کے لیے وہ کون سے صحابی تھے جن کو ایک بیوی تھی. اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے لا کے نام دے دو، کیونکہ میں بہت دن سے انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی صحابی نہیں جس کو ایک بیوی تھی، کوئی نہیں، ایک بھی صحابی نہیں پورے سیرت میں
کسی بھی ایک صحابی نے ایک شادی کی نہیں ہے روایت. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات تک صرف ایک شادی کی, ان کے انتقال کے بعد آپ نے کئی شادی. بہرحال تو لاکھوں شادیاں ہوئی, اس وجہ سے بول رہا ہوں, اگر کوئی غلط نہ لے بلکہ کلیئریفیکیشن دے. لاکھوں شادیاں کی, تو مجھے بتائیے وہ لاکھوں شادیوں میں کتنے بار جنتریاں نکلی اور کتنے بار خمر, عقرب, چاند پورا ہے, چاند پورا چھپا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, ایکلپس ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, فلاں ہونے والا ہے. ہوا کیا؟ مجھے ریفرنس دیجیے. اگر ہے تو سر آنکھوں پر نہ دیکھیے. ہم کو کسی عقیدے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسلامک ہے تو ٹھیک, ہاں کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اسلامی عقیدے کو نہیں مانتا ہوں, یہ میرا اپنا بنایا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کا بھی احترام کریں گے. میں سیکولر کنٹری میں رہتے, ٹھیک ہے, تم مانو. لیکن اسلام سے ثابت کرو. اگر آپ بول رہے کہ مسلمان ہیں, اسلامی طریقے سے کر رہے ہیں, تو اسلام سے ثابت کرو کہ شادی کے اندر جنتری دیکھنا پڑتی ہے, اور شادی کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ کر معلوم کرنا ہوگا. اسلامک پوائنٹ آف ویو. ہم نان مسلم کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ ان کا عمل ہے, وہ کرے, ان کو کرنا ہے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی دن اور رات برے اور اچھے نہیں ہوتے, کوئی سورج اور کوئی چاند کے آنے جانے سے کچھ اچھا اور برا نہیں ہوتا, کوئی سورج کے پورا ہونے سے اور چاند کے پورا ہونے سے اور سورج کے ڈوب جانے سے اور چاند کے چھپ جانے سے کوئی چیز اچھی بری نہیں ہوتی. اماوس اور پورنیما کوئی افیکٹ نہیں ڈالتی ہیومن بینگز کے اوپر, کوئی موسم کسی پر اثر نہیں رکھتا, کوئی کنسٹلیشن, کوئی بروج اگر آئے اس سے انسانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بارش پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اولاد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ستانے سے فلاں کام ہوتا ہے, اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ رکھتا ہوں, اپنی بات نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, رات گزری, صبح اٹھ کر فجر میں آپ نے کہا کل رات کچھ نہیں ایمان پہ گزاری اور کچھ نہیں کفر میں. کہا وہ کیسے؟ تو کہا کل رات بارش ہوئی تھی. آپ نے کہا کل بارش ہوئی. تو کہا جس نے یہ کہا بارش اللہ کے حکم سے, وہ اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کے ساتھ کفر. اور جس نے یہ کہا کل رات بارش فلاں ستارے کے فلاں بروج میں داخل ہونے سے بھی تھی, وہ ستارے پر ایمان لایا, اللہ کے ساتھ کفر کیا. کل رات لوگوں نے کفر اور ایمان میں دو قسم کے لوگ ہو گئے. تو جس نے یہ کہا کہ ستارے نے بارش دی, اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, ستارے پر ایمان لایا. اور جس نے یہ کہا بارش اللہ نے دی, اس نے ستارے کا کفر کیا, اللہ پر ایمان لایا. تو آپ دیکھ لیجیے, اگر اپنی شادیوں کو آپ ستاروں سے طے کرتے ہیں تو آپ کس پر ایمان لاتے ہیں اور کس ساتھ کفر کرتے ہیں؟ میری زبانی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی. صحیح مسلم. اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے عقیدے, اس وجہ سے میں کو لے لیا, حالانکہ ہوتا آپ کا ٹاپک بہت. اور ہم لوگ کبھی کبھی ہنستے ہیں. کس سے ہنستے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھی, چھوٹے چھوٹے آپ بھی ہوں گے, میں بھی جب چھوٹا تھا, بڑے بھی رہے تو کیا ہوا, جو ہم بیان کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنی قوم کی طرف, اور صبح ہوئی تو کیا دیکھا آپ نے, اور رات ہوئی ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ ستارے اے قوم ہمارے رب ہے گا. قوم نے کہا ہاں یہ رب ہے, لیکن صبح بھی تو کہا ہے قوم کہاں ہے ستارے, کہاں چلے گئے, میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا. پھر چاند نکل کر آیا, ابراہیم السلام نے کہا یہ ہمارا رب ہے. قوم نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے. ڈوب گیا تو ابراہیم السلام نے کہا کہ میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. پھر صبح ہوئی تو کیا نکلا, سورج نکلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاذا ربی ہاذا اکبر, ہاں یہ رب ہے نا, تو سب سے بڑا, چاند سے بڑا, سراج سے بڑا. قوم نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے. شام ہوئی تو پوچھا کہاں ہے, تو کہا میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں. ہم سمجھتے ہیں دیکھو قوم کی ستارے سیاروں میں عبادت سمجھتی, اس کے آنے سے بچوں پہ اثر ہوتا, فصلوں پر ہوتا, چاند سورج یہ سمجھتی ہے نا. ابھی اپنے اوپر غور نہیں کرتے, جنتریاں لے کے جب بیٹھتے تھے. یہی تو عقیدہ تھا, یہی تو ان کا عقیدہ تھا نا, کہ سورج چاند کے نکلنے سے ڈوبنے سے, جس کی وجہ سے دن اور راتوں کی تبدیلی اور گھڑیوں کی تبدیلی ہوتی ہے, تو کچھ بار رہنے سے نقصان اور کچھ بار رہنے سے فائدہ دیتے ہیں. ستارے پر ایمان لائے, اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے وہ. اور ہم بڑے توحید پرست ہیں, یہ سب کر کے بھی توحید پرست, اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے ماننے والے, جبکہ ہم بھی وہی کفر کرے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کفر تھا, ستارہ پرستی. وہ ستاروں کے آنے جانے, ڈوبنے چھپنے نکلنے, دن اور رات کی تبدیلی اور گھڑیوں کے اندر نحوست, اچھائی اور برائی مانتے, ان کے ایفیکٹس مانتے. کوئی اسٹار کا افیکٹ نہیں ہوتا, سائنٹیفکلی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل نہیں کر سکتا. سائنٹیفکلی کو بتا سکتا ہے یہ تارے سے یہ افیکٹ ہوتا ہے, نو. اور اسلام بھی بولتا بالکل نہیں. سمجھ گئے؟ بہرحال ایسی جنتریاں دیکھ کر اپنے شانہ طے کرے, ورنہ آپ اللہ کے ساتھ کو والے اور ستارے, اللہ ہماری درست کرے. کسی نے سوال کیا, گرہن کے وقت اگر کچھ کام کر رہے ہو تو کیا وہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ اور سوال ہے چاند یا سورج کے گرہن کے وقت کیا کوئی مخصوص وظیفہ کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلا یہ کہ گرہن کے وقت اگر کچھ کام کر رہے تو کیا وہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گرہن سے کام خراب ہو جاتے ہیں. گرہن کے وجہ سے یا سورج اور چاند کے گہن کے وجہ سے کوئی کام ایکلپس کے ہونے سے کام خراب ہو جاتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نو سائنٹیفک بیسس, نو ریلیجیس بیسس. اسلامک بھی کوئی اس کا بیس نہیں ہے, اور سائنٹیفک تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. یہ بس سورج اور چاند کا چھپنا ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا کوئی کام خراب نہیں ہوتا. یہ بدعقیدگی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج کے چھپنے سے کام خراب ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا شادیوں کو لیٹ کر دیا جاتا ہے,
विदायगी और रसूमात अगर जो लोग करते हैं खुराफात, वो उस रसूमात को छोड़ देते हैं। नई दुकान का इनॉग्रेशन हो, आज मत करो, मगरिब का ग्रहण लगने वाला है, छोड़ो। तो बोलता मैं कल शिफ्ट होगा, इनॉग्रेशन शिफ्ट। क्यों? बोले बुराई होती है। कोई काम पे सूरज और चांद आपके असर नहीं डालते हैं। चांद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ने ऐसे ताबे कर दिया कि अपने फिक्स ऑर्बिट में जो अल्लाह ने बता दिया, करोड़ साल से चल रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से चल रहे हैं, और क़यामत तक बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर तक चलते रहेंगे विदाउट डिविएशन। थोड़ा भी हलते नहीं अपनी ऑर्बिट से, जो बता दिया बस घूम रहे हैं। और इतने प्रिडिक्टेबल है कि 1 मिलियन ईयर बाद कब एक्लिप्स कहाँ होगा आप अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूरा आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, इतने प्रिडिक्टेबल है। तो अंदाजा लगाओ जो इतने प्रिडिक्टेबल है, जिनकी खुद की अपनी चॉइस नहीं है, वो हमारी जिंदगी पे क्या असर डालेंगे। देखो, जिसकी अपनी चॉइस होती है, सूरज की अपनी चॉइस है, आज नहीं आता मैं, क्या करते कर लो, अरे आजा भाई आजा, निकल जा, आज बहुत मुश्किल में हम, आज 6:38 पे तेरे को निकलना है तो तेरे को निकलना है, तेरे रब का ये वादा। हाँ, बादल होने से तू दिखेगा नहीं, लेकिन तेरे को निकलना। आज तुझे डूबना है 6:22 पे, तो तुझे डूबना है, कल 6:23 पर, परसों 6:24 पर। इतना प्रिडिक्टेबल है। अगर इन लोगों में कोई वाकई में दुनिया में लोगों पर असर डालने की ताकत होती तो क्या करते थे ये, इनकी अपनी मर्जी होती थी। सूरज आज बोल रहा मैं नहीं निकलता आज, या चांद का भी जिद कर रहा मैं जाता ही नहीं, सुबह क्या करना है तुम लोगों कर लो, अरे भाई तुम चल जाओ, अरे भाई तुम निकलो भाई, झगड़े खत्म करो, हम लोगों को सुकून दो। हुआ क्या कभी? प्रिडिक्टेबल। आप पहले से बोल सकते 1 मिलियन ईयर बाद का एक्लिप्स आने वाला, दुनिया के किस खित्ते पड़ेगा, कितनी देर तक पड़ेगा, कितने किलोमीटर तक होगा, कहाँ पार्शियल होगा, कहाँ फुल होगा, कहाँ एनुलर होगा, सब बता सकते। रिंग वाला होगा, अलग अलग टाइप्स होते हैं, सब बता सकते। तो जो मखलूक प्रिडिक्टेबल है, इसका मतलब उनकी खुद की चॉइस नहीं, अल्लाह ने उनको किसी के लिए बनाया है, तुम उनसे डरते और उनसे मांगते, सुभान अल्लाह, तुम उनसे। और जो रब जो सब कुछ कर सकता है और वो तुम्हें हुक्म देता है, तुम उनसे डरते नहीं, जर्रा बराबर। नमाज कायम करो, देखा जाएगा हमारी, रोजे रखो, नहीं दिल बोलता हमारा, क्या करते, ज़कात दो, देने की कोशिश करे, बचते नहीं हमारे पैसे, क्या करने, हिसाब किताब करके हम बराबर कर दे रहे एकदम, वो सब नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ बराबर सूरज, ये दुकान, फला कोई काम खराब नहीं हुआ, कोई ग्रह इस्लामिक में नॉन मुस्लिम खिताब नहीं, वजाहत कर इस्लामिक कोई फरता करते जो कर रहे थे, हाँ नमाज कायम कीजिए, और जो मैंने बातें रख दी बहरहाल वो करते रहे। सेकंड उन्होंने कहा चांद या सूरज ग्रहण के वक्त क्या कोई मखसूस वजीफा, कोई मखसूस वजीफा, आप नमाज कायम कीजिए, तकबीरात कहिए, अल्लाह सदक़ात वगैरह दीजिए, ना कोई मखसूस सदका है, ना मखसूस इस्तिग़फ़ार है, ना कोई मखसूस वजीफा है, ना कोई मखसूस दुआ है, बस एक मखसूस नमाज है, उसका मखसूस तरीका है, वो मैंने बहरहाल इसमें। किसी ने एक सवाल किया, हैज़ और निफास वाली औरत ग्रहण के वक्त क्या करे। देखिए, हैज़ और निफास वाली औरत ग्रहण के वक्त नमाज वाला अमल छोड़कर बाकी सब करे। नमाज के अलावा क्या क्या था, नमाज, दुआ है ना, तकबीरात, सदका और इस्तिग़फ़ार। तो आप नमाज छोड़कर दुआ कीजिए, तकबीरात कीजिए, सदका कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, चारों अमल बहरहाल आप हैज़ की हालत में कर सकते हैं। आगे उन्होंने सवाल किया, ग्रहण से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, ग्रहण से हमारी जिंदगी पर यह असर पड़ता है कि अगर सूरज ग्रहण हो जाए तो लाइट चालू करना पड़ता है आपको, और चांद ग्रहण हो जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से लाइट चालू रहती और कुछ मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रोशनी कम ज्यादा हो जाती, बल्कि आदमी लाइट चालू कर लेता है, बाहर जाके देखता है क्या हो रहा, इससे हटकर कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंटिफिकली सूरज ग्रहण होने से क्या होता है, सूरज छुप जाता है। सूरज छुपने की वजह से लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे तगय्युरात आते हैं, वो इसलिए कि बहुत सारी मखलूक़ात, रात का अंधेरा होता है तो चिड़ियाँ सो जाती है अगर ग्रहण लंबा रहा तो। इसी तरह क्रिकेट मानो वो टिड्डा क्रिकेट रात में जो करता है तो क्रिकेट बोलते हैं बहरहाल, तो वो आवाज़ करना शुरू कर देता है। कुछ फूल और पौधे जो अंधेरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, वो अपने आप को सिमट लेते हैं, बस ये होता है। लेकिन सूरज निकलते फिर खुल जाते हैं, बस ये होता है। लेकिन इसके अलावा हाँ, वेव यूवी है उसका लेवल बढ़ जाता है, अल्ट्रावायलेट, जिसकी वजह से लोग कहते हैं सीधे उसको साइंटिफिकली देखना नहीं चाहिए, उससे काफ़ी आंखों पर नुकसान होता है। तो ठीक है, आप इसको मान सकते हैं, कोई नहीं, ये तो होता है बहरहाल। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो अंधेरा होने की वजह से हो जाती है। और चूंकि चांद का ताल्लुक उतनी ज़्यादा रोशनी से नहीं है, तो कभी कभार तो चांद ग्रहण कब होता है कब जाता है महसूस भी नहीं होता, और उसके लिए साइंटिफिकली उसको देखने में भी कोई नहीं, नेकेड आई से उसमें कोई मसला नहीं आता, क्योंकि उसकी खुद की कोई रेज है ही नहीं, एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा था। बस ये तो फर्क होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूछना चाह रहे बच्चे पे क्या पड़ता, माँ पे क्या पड़ता, फलां क्या होता, तो या फिर दुकान पे क्या पड़ता, बिजनेस पे क्या होता, तो कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ होता। जैसी ग्रहण की बात होगी तो घर में सास बहू क्या बोलती, बहू रेट सावधान, लेट जाओ, आप कुछ काम मत करो। तो बहू तो सोचती अल्लाह ये ग्रहण साल भर चलता मेरी सास मुझे ऐसी आराम कराती रहे, होता है ना। अगर हामिला है बहू तो सास बोलती काम नहीं करना, तो वो बोलती है अल्लाह ग्रहण लगा दे इसके ऊपर, मेरे को हमेशा काम से ही बरी कर दे।
ٹھیک ہے، میں ساسوں کے خلاف نہیں بالکل، دیہاتی والے ساس، لیکن میں وہ کیریکٹر کے خلاف ہوں جو کبھی کبھار عورت چینج کر کے ماں ہوتے ہوتے اتنی بھیانک کیریکٹر میں ساس بن جاتی ہے. ماں والا کیریکٹر تو شفقت والا ہے اپنے بیٹے سے، لیکن بہو کے ساتھ کیوں سختی؟ وہی کیریکٹر اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو میں اس کیریکٹر سے، شخصیت سے نہیں، اس کے وہ کیریکٹر سے. بہرحال تو یہ سب مسلمانوں کی بنائی ہوئی یا بدعقیدگیاں ہیں. سائنٹیفکلی اور کچھ ہوتا ہوں گا تو مے بی آنے والے اور سالوں میں ہم کو کچھ پتہ چلے، مے بی، بٹ آج تک جو تحقیقات ہے وہ یہ، اس سے زیادہ کوئی افیکٹ نہیں، بس یہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو تقدیر پر اور اچھے اور برے کا فیصلہ، وہ تو سوال ہی نہیں آتا کسی بھی اس میں. سائنٹیفک کہہ رہا ہوں میں، افیکٹ بتا سکتے آنے والے دور میں کہ یہ ہوتا وہ ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو آپ چاہ رہے کہ وہ جو تقدیر، اولاد، فصل، بزنس، شادی، بیاہ، نتھنگ کوئی فرق بہرحال اس پر. میں انشاءاللہ پہلے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ سوالات مردوں کی طرف آتا ہوں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایکلپس کے دن اگر کسی کی شادی ہو تو کیا وہ شادی فیل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، ایکلپس کے دن کسی کی اگر شادی ہو اور سورج گرہن ہو، لائٹ کا انتظام نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے شادی رک سکتی ہے. فیل ہونے کا کوئی تعلق دور تک شادی سے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ایکلپس اثر کرتا ہے